ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی ایک فیمس موک ایپک یعنی دا ریپ آف دا لاک کے 4تھ کینٹو کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ کینٹو اس پوئم کی لائن نمبر 469 سے لے کر 644 تک کنسسٹڈ ہے، یعنی اس کینٹو کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 176۔ اس سے پہلے ہم 3 کینٹوز کو ڈسکس کر چکے ہیں، جنہیں ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم لائن نمبر 469 سے لے کر لائن نمبر 522 تک ڈسکس کریں گے، یعنی آج ہم 4تھ کینٹو کی فرسٹ 54 لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ 3rd کینٹو میں بلنڈا کا بال کٹ گیا تھا اور اس پر جو اس کے ریئیکشن تھے ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب مزید پوائٹ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بلنڈا کی بال کٹنے کے بعد کیا سچویشن تھی، اس پر اس نے روشنی ڈالی ہے۔ پوائٹ کہتا ہے بٹ مگر اینکشیس یعنی فکر مند، کیئرز یعنی پریشانیاں، دا پینسیو کا مطلب ہے غمگین، نیمف اوپریسڈ یعنی یہ جو نیمف تھی جس کا نام بلنڈا ہے، جب اس کے بال کٹ گئے اسے بہت زیادہ فکر مندانہ پریشانیوں نے آ گھیرا، اور وہ غم زدہ خاتون جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ فکر مند تھی، ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اینڈ سیکرٹ پیشنز اور چھپے ہوئے یا پوشیدہ جذبات لیبرڈ ان ہر بریسٹ اس کے سینے میں ابھر رہے تھے، یعنی اس کے چھپے ہوئے جذبات اس کے سینے میں ابھر رہے تھے۔ ناٹ یوتھفل کنگز ان بیٹلز سیزڈ الائیو، یعنی جب میدان جنگ میں زندہ پکڑے جانے والے نوجوانوں کو بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ان کی حالت ہوتی ہے، بلنڈا کی حالت اس سے بھی زیادہ گمبھیر تھی، اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ یعنی ایسے آرمی آفیسرز، ایسے فوجی، ایسے جنگجو جو کہ میدان جنگ میں شکست خوردہ ہو جائیں اور اس کے بعد ہارنے کے بعد انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے تو جو حالت ان کی اس وقت شرم سے ہو رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بری حالت اس وقت بلنڈا کی تھی جب اس کے بال کاٹ دیے گئے تھے۔ ناٹ سکورنفل یعنی حقارت آمیز، ورجنز یعنی لڑکیاں، ہو دیئر چارمز سروائیو، اور جب نفرت آمیز یا حقارت آمیز لڑکیاں اپنی دلکشی ختم کر بیٹھتی ہیں تو اس وقت بھی انہیں اس حد تک دکھ نہیں ہوتا ہوگا جتنا کہ بلنڈا کو ہوا تھا۔ یعنی بال کٹنے پر بلنڈا کو جو دکھ ہوا تھا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ میدان جنگ میں ہارے ہوئے فوجیوں کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو انہیں بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا ہوگا، اور حقارت انگیز لڑکیاں جب اپنی دلکشی ختم کر بیٹھتی ہیں، یعنی ان کی دلکشی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اتنی افسردہ نہیں ہوتی ہوں گی جتنی کہ بلنڈا اس وقت ہو رہی تھی۔ ناٹ آرڈنٹ یعنی ایموشنل، پرجوش، لورز یعنی محبین، محبت کرنے والے عاشق، روبڈ یعنی چھین لینا آف آل دیئر بلیس، اور جب پرجوش عاشقوں سے تمام خوشیاں اور نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو اس وقت بھی انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا ہوگا جتنا کہ بلنڈا کو بال کٹنے پر ہوا تھا۔ ناٹ اینشنٹ لیڈیز، اور نہ ہی قدیم خواتین، وین ریفیوزڈ اے کس، جب وہ اپنے محبوب کا بوسہ لینا چاہتی ہیں، انہیں بوسہ لینے سے، کس کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے تو وہ خواتین اس قدر غمگین نہیں ہوتی جتنی کہ بلنڈا تھی۔ ناٹ ٹائرنٹ یعنی ظالم، فائٹس یعنی بد مزاج، دیٹ انریپینٹنگ ڈائی، انریپینٹنگ یعنی بغیر پچھتاوے کے، اور نہ ہی کبھی وہ ظالم اور بد مزاج خواتین مرنے سے پہلے اس حد تک پچھتائی ہوں گی جتنی کہ بلنڈا نے پچھتایا تھا۔ ناٹ سنتھیا جو ہے یہ ڈائنا کا ہی دوسرا نام ہے۔ وین ہر مینٹیوز پینٹ آرے، یعنی جب اس نے ایک لباس پہننا تھا جو کہ اس نے گاؤن زیب تن کرنا تھا،
جب اس کو صحیح طریقے سے پن اپ نہیں کیا گیا تھا، اسے ترچھا سلائی کر دیا گیا تھا، تو اس کو پہننے کے بعد وہ بھی اتنا غمگین نہیں ہوئی تھی جتنا کہ بلنڈا بال کٹنے کے بعد ہو گئی تھی۔ ایور فیلٹ سچ ریج، اس قدر غصہ، ریزنٹمنٹ، افسوس اینڈ ڈسپیئر اور مایوسی، تو اس قدر غصہ، افسوس اور مایوسی اسے بھی محسوس نہیں ہوئی ہوگی جب اس کے لباس کو صحیح طرح سے پن اپ نہیں کیا گیا تھا، صحیح طرح سے سلائی نہیں کیا گیا تھا، جتنی کہ بلنڈا کو بال کٹنے پر ہوئی تھی۔ ایز، جیسا کہ داؤ تم، سیڈ ورجن، اے کنواری اداس لڑکی، یعنی اے بلنڈا، فار دائی ریوشڈ ہیئر، تم اپنے بال کے چھن جانے پر جس قدر غمگین ہوئی ہو، اس قدر وہ تمام لوگ غمگین نہیں ہوئے تھے جن کا پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے۔ فار دیٹ سیڈ مومنٹ، اس اداس لمحے میں، وین دا سلفس ودریو، جب تمام سلفس جو تھیں انہوں نے بلنڈا کا ساتھ چھوڑ دیا، اینڈ ایریل ویپنگ فرام بلنڈا فلیو، اور ایریل جو تھا وہ بھی روتا ہوا بلنڈا سے جدا ہو گیا۔ جیسا کہ پچھلے کینٹوں میں بیان کیا گیا تھا کہ جب ایریل نے بلنڈا کے دل میں کچھ محبت کے جذبات کو محسوس کیا تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا، اور اس پر بیرن کو بلنڈا کا بال کاٹنے کا موقع مل گیا اور اس نے اس کا بال کاٹ لیا۔ تو اس کے ریئیکشن کے طور پر بلنڈا اس حد تک غمگین ہوئی کہ اس حد تک کبھی بھی کوئی غمگین نہیں ہوا ہوگا، جس کے لیے پوئٹ نے بہت سی اگزامپلز دی ہیں، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں ہار جانے والے سپاہی بادشاہ کے سامنے اس حد تک غمگین نہیں ہوئے ہوں گے، اور نہ ہی حقارت آمیز خواتین اپنی خوبصورتی ختم ہونے پر اس حد تک غمگین ہوئی ہوں گی، اور نہ ہی پرجوش عاشق اپنی خوشیاں چھن جانے پر غمگین ہوئے ہوں گے، اور نہ ہی بوڑھی خواتین جنہیں بوسہ لینے سے منع کیا گیا تھا وہ بھی اس حد تک غمگین نہیں ہوئی ہوں گی، اور نہ ہی بد مزاج اور ظالم خواتین اس حد تک پچھتائی ہوں گی، اور نہ ہی سنتھیا نے اپنے لباس خراب ہونے پر اس حد تک غم و غصے کا اظہار کیا ہوگا، اور نہ ہی وہ اس حد تک افسوس میں مبتلا ہوئی ہوگی جتنا کہ بلنڈا اپنے بال کے کٹنے پر افسردہ ہوئی تھی۔ امبریل جو ہے یہ بھی ایک سلف ہے جو کہ ایریل کی جگہ آ جاتا ہے۔ پہلے ایک ایریل تھا جو کہ اس کی حفاظت پر مامور تھا، اب اس کے پاس امبریل آتا ہے۔ ڈسکی، وہ ایک سیاہ رنگ کا ہے۔ میلنکلی، اداس۔ سپرائٹ، ایک روح ہے۔ امبریل جو کہ کالے رنگ کا مایوس ایک دیوی نما روح ہے۔ ایز ایور سلیٹ دا فیئر فیس آف لائٹ، اس کا رنگ اس حد تک سیاہ ہے کہ وہ دن کی روشنی پر ایک سلائیڈ ہے، یعنی ایک دھبا ہے۔ ڈاؤن ٹو دا سینٹرل ارتھ، وہ نیچے زمین کی تہہ تک جاتا ہے۔ ہز پراپر سین، جو کہ اس کی حقیقی جگہ تھی، یعنی اس کی حقیقی جگہ زمین کا اندرونی حصہ ہے جہاں تک وہ جاتا ہے، اور اس کی سیاہ رنگت اس حد تک گہری ہے کہ وہ دن کی روشنی کے لیے ایک دھبا ہے۔ ریپیئرڈ ٹو سرچ دا گلومی کیو آف سپلین، وہ بدمزاجی کی ملکہ، یعنی جس کا نام سپلین ہے۔ سپلین یہاں پر اس نے ایک ایلوژن یوز کیا ہے کہ مائتھولوجی میں ایک ایسی گوڈیس ہے جو کہ گلوم اور پریشانی اور سیڈنس کا سمبل ہے۔ اس گاڈس آف سیڈنس کا جو اندھیرے میں غار ہے اس کی تلاش میں چلا جاتا ہے، یعنی جو امبریل ہے سپلین کی تلاش میں چلا جاتا ہے جو کہ ایک بہت تنگ و تاریک غار میں رہتی ہے، اور سپلین جو ہے وہ اداسی، غم اور پریشانی کی دیوی ہے۔ سوئفٹ آن ہز سوٹی پینینز فٹس دا نوم، وہ اپنے کالے پروں کے ساتھ بڑی تیزی سے اڑتا ہوا جاتا ہے۔ اینڈ ان اے ویپر ریچ دا ڈسمل ڈوم، اور بخارات کی صورت میں مایوس کن محرابی حصے تک پہنچتا ہے، یعنی اس غار کا جو محرابی حصہ ہے وہاں تک وہ بخارات کی شکل میں، یعنی گیشیس سٹیٹ میں ایک گیس کی مانند ایویپوریٹ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نو چیئرفل بریز دس سلن ریجن نوز، اس بیزار علاقے کی آب و ہوا کوئی اچھی نہیں ہے، وہ بہت ہی خوشگوار نہیں ہے، یعنی وہ اس غار کی ایک نہایت ہی غیر خوشگوار، بیزار کر دینے والی آب و ہوا میں چلا جاتا ہے۔ دا ڈریڈڈ ایسٹ از آل دا ونڈ دیٹ بلوز، وہاں پر محض مشرقی خوفناک ہوائیں ہی چل رہی ہوتی ہیں،
یعنی وہاں اگر ہوا بھی چلتی ہے تو وہ بھی خوفناک ہے۔ یہ اس غار کی ڈسکرپشن ہے جہاں پر سپلین رہتی ہے، یعنی جو کہ اداسی اور پریشانی کی دیوی ہے۔ ہیئر ان آ گروٹو، یعنی اس غار میں، شیلٹرڈ کلوز فرام ایئر، یعنی یہاں اس غار کے اندر ہوا سے دور ایک پناہ گاہ قائم کی گئی ہے، اینڈ سکرینڈ ان شیڈ فرام ڈیز ڈیٹیسٹڈ گلیئر، اور وہاں پر قابل نفرت قسم کے پردے لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت موٹے ہیں اور وہ چمک سے دور ہیں، اور اس غار کو سورج کی قابل نفرت چمک سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت موٹے اور گہرے پردوں سے کور کر دیا گیا ہے، ڈھانپ دیا گیا ہے۔ شی سائز فار ایور آن ہر پینسیو بیڈ، اور اس غار کے اندر وہ اپنے مظلوم ترین بستر پر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہے، یعنی جو سپلین ہے، جو دیوی ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے بستر پر، مظلوم بستر پر آہیں بھرتی رہے۔ پین ایٹ ہر سائڈ، اس کی ایک طرف پین ہے، اینڈ میگریم ایٹ ہر ہیڈ، اور اس کے سر کی جانب میگرین یعنی سر درد ہے۔ یعنی یہاں پر اس نے ان تمام چیزوں کو پرسونیفائی کیا ہے کہ جو سپلین تھی اس کے ایک طرف ایک غلام ہے جس کا نام پین یعنی دکھ ہے، اور دوسری طرف اس کے سر کی جانب میگریم ہے جو کہ سر درد ہے۔ یعنی جب آپ غموں کی دیوی کے پاس جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سوائے دکھ، تکلیف اور سر درد کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹو ہینڈ میڈس ویٹ دا تھرون، وہاں اس کے تخت کے پاس دو نوکرانیاں ہیں، الائک ان پلیس، جو کہ ایک ہی فاصلے پر کھڑی ہیں، یعنی دونوں کا تخت سے فاصلہ ایک جیسا ہی ہے، ایک کا نام پین ہے اور دوسری کا نام میگریم ہے۔ بٹ مگر ڈفرنگ فار ان فگر اینڈ ان فیس، لیکن ان کی شکل و شباہت اور جسامت میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اگرچہ وہ ایک جیسے فاصلے پر کھڑی تھیں لیکن ان کی جسامت اور شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی۔ ہیئر سٹوڈ ill nature like an ancient maid، اس دیوی کا جو تخت تھا اس کے پاس ایک پرانی اور بد فطرت قسم کی خادمہ موجود تھی، یعنی بد فطرتی بھی وہاں پر ہی پائی جاتی تھی۔ ہیئر یہاں wrinkled from in black and white arrayed، اور وہ جو بد فطرت قسم کی ملازمہ تھی اس کا چہرہ کالی اور سفید دھاریوں سے مزین تھا، یعنی اس کے چہرے پر سفید اور سیاہ رنگ کی دھاریاں تھیں۔ with store of prayers، یعنی دعاؤں کے ذخیرے کے ساتھ، for morning night and noon، یعنی صبح، رات اور دوپہر کی دعاؤں کے ذخیرے کے لیے۔ her hands is filled، اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھرے ہوئے تھے۔ her bosom with lampoons، اور جو اس کا سینہ تھا وہ بدگمانیوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ابھی تک اس نے اس کی جو ایک خادمہ ہے اس کا ذکر کر رہی ہے جس کا نام پین تھا، کہ وہ جو پین تھی وہ صبح شام اور دوپہر دعاؤں سے اس کے ہاتھ بھرپور رہتے تھے، لیکن اس کا جو سینہ تھا وہ بدگمانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جو اس کی دوسری ملازمہ تھی اس کا ذکر کرے گا جس کا نام میگریم یعنی سر درد ہے۔ اب اس کی وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیر، وہاں، افیکشن، اس میں تواضع اور انکساری تو تھی، ود آ سکلی مین، اور وہ بیمار تھی، شوز ان ہر چیک دا روزیز آف 18، لیکن جو اس کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کے جو گال تھے، اس کے جو رخسار تھے، اس پر بہت زیادہ شباب ظاہر ہوتا تھا اور وہ گلاب کے پھولوں کی مانند سرخ تھے، اور اس کے چہرے کی سرخی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر صرف 18 برس ہے۔ پریکٹسڈ ٹو لسپ، وہ توتلا بولنے کی پریکٹس کرتی تھی۔ اینڈ ہینگ دا ہیڈ اسائڈ، اور اس کا سر ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ فینٹس انٹو ایئر، وہ ہوا میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اینڈ لینگویشز ود پرائڈ، اور اپنی بے ہوشی پر فخر محسوس کرتی تھی، یعنی وہ ہوا میں بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتی تھی اور اسی بے ہوشی پر اسے بہت زیادہ فخر تھا، یعنی وہ اپنی سستی کو بھی اپنا فخر سمجھتی تھی۔ یہاں پر اس نے سٹائر یوز کیا ہے کہ اس زمانے کی جو خواتین تھی
ان کے طور طریقے وہ سلفس کے روپ میں ہمیں بتا رہا ہے اور سپلین اور اس کی خادماؤں کے روپ میں ہمیں وہاں کی خواتین کے طور طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آن دا ریچ کوئلٹ، ایک بہت بڑی رضائی پر، سنکس ود بیکمنگ، وہ اتنی کمزور تھی کہ اگر وہ ایک رضائی پر بھی گر جاتی، ایک ایسی رضائی جو کہ بہترین رضائی ہوتی، اس پر بھی اگر وہ گر جاتی تو اسے اچھی خاصی چوٹ آ سکتی تھی، یعنی اتنی وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتی تھی۔ ریپڈ ان آ گاؤن، وہ ایک خاص قسم کے گاؤن کپڑے میں ملبوس ہوتی تھی، فار سکنس، بیماری کے لیے، اینڈ فار شو، اور دکھانے کے لیے، یعنی اس نے بیماری کے دوران بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑا خوبصورت قسم کا گاؤن زیب تن کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ اس کی تیمارداری کے لیے آئیں تو وہ انہیں اپنا لباس دکھا کر متاثر کر سکے۔ The fair ones feel such melodies as these، جس طرح خوبصورت خواتین خوشحالی کے دور میں when each new night dress gives a new disease، ہر نئے لباس کے ساتھ اپنے آپ کو مہلک بیماری میں مبتلا کر لیتی ہیں، یعنی جو خوبصورت خواتین ہوتی ہیں وہ خوشحالی کے زمانے میں بھی نئے لباس پہن کر اپنے آپ کو کسی مہلک بیماری میں مبتلا کر لیتی ہیں، تاکہ لوگ جب ان کی تیمارداری کے لیے آئیں تو وہ اسی بہانے ان کے خوبصورت لباس کو دیکھ سکیں اور انہیں پتہ چل سکے کہ یہ کس قدر خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے لباس کس قدر قیمتی ہیں۔ کانسٹنٹ، ایک مستقل قسم کا ویپر یعنی بخارات اور ایک دھند کی کیفیت تھی، اوور دا پیلس، اس محل کے اوپر، آف فلائز، جو کہ اس سپلین کی ملکیت میں تھا، یعنی سپلین کی ملکیت میں جو محل تھا یعنی جو غار تھا جس میں وہ صرف گیا تھا، وہاں پر ہمیشہ ایک بخارات جیسی کیفیت رہتی تھی، یعنی وہاں پر ایک عجیب قسم کی دھند چھائی رہتی تھی۔ سٹرینج فینٹمز، یعنی بھوت موجود تھے، رائزنگ، وہ بلند ہوتے، ایز دا مسٹس رائز، اور جب بھی دھند ابھرتی تو وہاں پر عجیب و غریب قسم کے جنات اور بھوت نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ڈریڈفل یعنی خوفناک، ایز ہرمٹس ڈریمز، یعنی درویشانہ خواب، ٹڈ شیڈز، یعنی ان ایسی سایہ دار جگہوں پر نمودار ہوتے جہاں پر جنات کا سایہ تھا، اور ان غاروں کی جو سایہ دار جگہ تھی وہ اس حد تک خوفناک اور پر اسرار تھی جتنے کہ درویشوں کے خواب پر اسرار ہوا کرتے ہیں، اور برائٹ یا وہ روشن تھی، ایز ویژنز، خوابوں کی مانند، آف ایکسپائرنگ میڈس، یعنی مردہ خواتین کے، وہ مردہ خواتین کے روشن خوابوں کی مانند روشن تھیں۔ ناؤ، اب، گلیرنگ فینڈز، فینڈز کا مطلب ہے شیطان، اینڈ سنیکس آن رولنگ سپائرز، یعنی غصے میں بھرپور شیطان اور بل کھائے ہوئے سانپ کی مانند دکھائی دیتی تھیں، یعنی پوئٹ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ غار کی حالت ایک درویش کے خواب کی مانند بہت زیادہ پر اسرار تھی، یا مردہ خواتین کے خوابوں کی طرح روشن تھی، یا بل کھائے ہوئے سانپ کی مانند غصے سے بھرپور شیطانوں کی مانند تھی۔ پیل سپیکٹرز، وہاں پر زرد رنگ کے بھوت تھے، گیپنگ ٹامز، اور وہاں قبریں تھیں، اینڈ پرپل فائرز، اور جامنی یا ارغوانی رنگ کی آگ تھی، یعنی اس غار کے اندر اب وہ بتا رہا ہے کیا کچھ تھا، وہاں غصے سے بھرپور شیطان تھے اور بالدار سانپ تھے، اس کے علاوہ وہاں زرد رنگ کے بھوت تھے، قبریں تھیں اور جامنی رنگ کی آگ تھی۔ ناؤ، اب، لیکس آف لیکوڈ گولڈ، سنہری جھیلیں، ایلیزین سینز، اور جنت کے مناظر دکھائی دے رہے تھے، اینڈ کرسٹل ڈومز، اور شفاف قسم کے محراب تھے، اینڈ اینجلز ان مشینز، اور مشین کی طرح فرشتے دکھائی دے رہے تھے، ان نمبرڈ تھرونگس، اور لا تعداد ہجوم تھے، آن ایوری سائڈ آر سین، ہر طرف دکھائی دے رہے تھے، یعنی اس غار کے اندر ہر سو لا تعداد ہجوم دکھائی دے رہے تھے، وہاں پر شفاف مقبرے تھے اور مشینوں کی مانند بہت تیز کام کرنے والے فرشتے تھے، سنہری جھیلیں تھیں اور جنت کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ آف باڈیز چینج ٹو ویریس فارمز بائی سپلین، اور وہاں پر جو لوگوں کے اجسام تھے انہیں جو سپلین تھی
جو غموں کی دیوی تھی اس نے ان لوگوں کو مختلف اشکال میں تبدیل کر رکھا تھا، یعنی کوئی بھی انسان وہاں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر وہ سوشل سٹائر کی بات کرتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں، ارننگ کے لیے، بہت زیادہ منی میکنگ کے لیے لوگ اس حد تک پریشان ہیں کہ وہ اپنی اصل شکل و شباہت کو اور اپنی اصل حقیقت کو بھلا کر نئی نئی شکل و شباہت کو اختیار کر چکے ہیں، نئے نئے نظریات کو اپنا چکے ہیں۔ اب اس غار کے اندر لوگوں کی اس دیوی نے کیا حالت کر دی تھی وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہیئر لیونگس ٹی پاٹس سٹینڈ، وہاں پر چائے کے زندہ برتن کھڑے تھے، آن آرم ہیلڈ آؤٹ، جنہوں نے اپنے بازو باہر کی طرف نکالے ہوئے تھے۔ یعنی خواتین جب سٹائل سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ چائے کی کیتلی کی مانند دکھائی دیتی ہیں، یعنی وہ چائے کے زندہ برتنوں کی مانند لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ون بینٹ، ایک جھکا ہوا تھا، دا ہینڈل دس، اور اس کا جو ہینڈل تھا، جو اس کی دستی تھی، اینڈ دیٹ دا اسپاؤٹ، وہی اس کا منہ تھا۔ یعنی اس کی جو دستی تھی وہ ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کا منہ تھا۔ پپکن یعنی ایک مٹی کا برتن دیر وہاں پر موجود تھا، لائک ہومرز ٹرائیپوڈ واکس، اور اس کی حیثیت ہومر کی بیان کردہ ایک ٹرائیپوڈ کی سی تھی، یعنی جو 3 ٹانگوں والا ٹیبل تھا اس کی طرح تھی جو کہ از خود چلتا ہو۔ یعنی جس طرح سے ہومر نے ایک ٹرائیپوڈ کا ذکر کیا ہے، یعنی 3 ٹانگوں والے ٹیبل کا ذکر کیا ہے جو کہ خود ہی چلتا تھا، بے جان ہونے کے باوجود خود ہی چلتا تھا، اسی طرح سے وہ جو انسان تھے وہ بھی ہومر کے ٹرائیپوڈ کی مانند تھے جو کہ چل پھر رہے تھے، وہ مٹی کے برتنوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی تھے تو انسان، لیکن غم، غصے اور پریشانی نے انہیں اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ وہ بے جان برتنوں اور میزوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ ہیئر سائز آجار، یہاں پر مرتبان ٹھنڈی آہیں برتے ہیں، یعنی لوگوں کی حیثیت مرتبان کی سی ہے کہ وہ بالکل اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں اور آہیں برتے ہیں۔ اینڈ دیر اگوز پائی ٹاکس، اور وہاں پر ایک پرندہ ہے جو کہ باتیں کرتا ہے، یعنی انسان جو ہیں وہ پرندوں کی مانند چھوٹے چھوٹے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مین پروو ود چائلڈ ایز پاورفل فینسی ورکس، وہاں جو مرد تھے ان کا یہی کام دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ پریگننٹ ہوں، جیسا کہ انہوں نے بچے جننے ہوں، یعنی مرد بھی وہاں پر خواتین کی مانند ہی دکھائی دے رہے تھے، یعنی مرد بھی وہاں پر بے بسی کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ اینڈ میڈز ٹرنڈ بوٹلز، اور خواتین کو بوتلوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کال الاؤڈ فار کاکس، جو کہ اپنے ڈھکن کے لیے چلا رہی تھیں، یعنی وہ بھی اپنے اندر پرفیکشن فیل نہیں کر رہی تھیں، انہیں بھی اپنے مکمل ہونے کا احساس نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اپنے اندر کوئی خلا محسوس کر رہی تھی جسے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ یعنی اس سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تھے تو انسان، لیکن اندر سے کھوکھلے ہو گئے تھے، ان کی حیثیت بالکل بے جان چیزوں کی مانند تھی اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کنسیڈر کر رہے تھے، اس لیے وہ چلا رہے تھے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی جس کے ملنے کے بعد وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی شخصیت مکمل ہو جائے گی۔ ان لائنز میں پوئٹ نے سپلین کے غار کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ الیگزینڈر پوپ کی اس پوائم یعنی دا ریپ آف دا لاک کے تمام کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔